اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں ہم نے یہ پڑھنے کی کوشش کی، اور اللہ پاک کی توفیق سے یہ ہم نے سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ اللہ پاک بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو اور پوری انسانیت کو اور ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح تعجب کی بات ہے کہ کیسے یہ انکار کر لیتے ہیں اللہ کا، جبکہ یہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں پھر ذکر ہوا تھا کہ تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تو ہم نے تمہیں زندگی بخشی، اور یہ دیکھتے ہو تم کہ تمہارے سامنے لوگ مر جاتے ہیں کہ پھر ہم موت دے دیں گے، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے۔ تو یہ سب کھلی نشانیاں تھیں اور ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان پر غور و فکر کریں، اور جب بھی غور و فکر جو بھی کرے گا وہ یعنی سوچتے ہوئے پھر یہ مجبور ہو جائے گا کہ ان سب جو عمل گزر رہا ہے، سارا جو پروسیس ہے، جو نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی قدرت ہے جو ان سب کو اس طور پر چلا رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی اللہ پاک جو ہے ان کو اب اگلی آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 29، اس میں بھی اللہ پاک اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طور پر جو ہے انکار کر سکتے ہیں اللہ پاک کی ذات کا اور اس کی نشانیوں کا، یعنی کوئی عذر نہیں ان کے پاس۔ اب جو دیکھیں کہ ان کو اللہ پاک نے یہ تو بتا دیا ان کی اپنی ذات کا، لیکن اب آج کی جو آیت میں جو پیغام ہے، جو بات سمجھائی ہے اللہ پاک نے، مختصر سی ایک لائن میں بہت بڑی بات سمجھا دی ہے۔ پہلے اس آیت کا ایک ہم تلاوت اور ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہمیں الفاظوں کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ غور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ هو الذی، یعنی ہوا وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اردو میں ہم وہ کہیں گے اور عربی میں ہو یا ہوا۔ تو الذی بھی ایک اشارے کے طور پر
واحد کے لیے ہوتا ہے، اور وہ یعنی اس کا بھی اشارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات۔ اب یہ دونوں ایک ہی جیسے مانے گئے ہیں، تو اس کا هو الذی، وہ ذات ہے، وہ ہے۔ اللہ پاک بتا رہے کہ وہ ہے، وہ جو اللہ ہے وہ ہے جس نے خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، واسطے تمہارے، ماں جو فی الارض بیچ زمین کے، جمیعاً سب کا سب کچھ، ثم پھر استوا، یعنی اگر ہم ملا کے پڑھیں گے ثم استوا، یعنی ثم پھر استوا، وہ متوجہ ہوا الی طرف، السماء آسمان کی طرف، آسمان کی، فسوا پھر درست کیا، ہن ان کو، سبع سات، سماوات آسمانوں کو، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اس میں ایک لفظ ہے جمیعاً، باقی تو ذرا یعنی ایک نارمل ہے جس پر ہم بات کر سکتے ہیں، وہ ہے جمیعاً یعنی جیم میم عین کے مادے سے یہ نکلا ہے، یعنی جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور اشیاء اور ان کی صفات کو اکٹھا کرنے والا، سب کے سب، یعنی یہ اس کا ایک مطلب جو ہے وہ کل کے برابر ہے، یعنی جیسے ہم کل کہیں، اور پھر وہ بھی آتا ہے عربی میں، اور جمیعاً یعنی سب کے سب، سارا کچھ۔ تو زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے بنایا۔ اب یہ اللہ پاک اب اس آیت کے بعد یہ اگلی آیت کے ذریعے ان لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں جو کہ یہ تو خاص طور پر ان کے لیے ہے کہ جو اس وقت قرآن اتر رہا تھا اور وہ منکر ہو رہے تھے، لیکن یہ کہ یہ تو جو بھی قرآن پڑھے گا، جو بھی ان آیات کو پڑھے گا، یہ تو پیغام ان سب کے لیے ہے، اور ابھی کے لیے بھی ہے اور آئندہ کے لیے بھی ہے۔ تو یعنی اب اس سے چونکہ پہلے تو انسان کی اس کی حیت اس کے بارے میں بتا دیا، اب یہ بتا رہے کہ جہاں پر تم اب رہ رہے ہو، یعنی تمہارا مسکن اس وقت آسمان تو نہیں ہے، تم جہاں پر رہ رہے ہو وہ ہے زمین۔ تو اس زمین کو ہم نے بنایا، نہ صرف بنایا بلکہ اس میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا، یعنی تمام انتظامات۔ چونکہ اب ایک اس کے بعد والی جو آیت آ رہی ہے، میں ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتا آیا ہوں کہ اس کی چونکہ یہ آیات جو ہیں یہ اس ترتیب پر تو نازل ہوئی نہیں، وہ مختلف مواقع جو بات ان کی طرف سے کی جا رہی تھی، جو موقع میل ہوا کرتا تھا، وہ اللہ پاک اس مناسبت سے ان کو جواب دینا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ان سوالات کے یا ان کا منہ بند کرنے کے لیے یا ان کو جو ہے یعنی اس موقع کے حساب سے جو یہ ہوتا تھا یہ سب کچھ ہوتا رہا مختلف اوقات میں. لیکن جب یہ مکمل ہو گیا سب کچھ تو پھر یہ جو ہمارے سامنے جو ترتیب ہے یہ بھی اللہ پاک نے خصوصی طور پر کروائی. اور اس سے یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بس گول آیت جو آگے ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ بات جو ہے وہ یقیناً ایک جملہ ضرور ختم ہوا ہے، لیکن اس کی جو ترتیب کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ترتیب ایسی جس کو کہنا چاہیے انٹر کنیکٹڈ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ بات ہی اگلی جو ہے نا بالکل کوئی اور شروع ہو گئی. ہاں وہ کوئی اگر ایک پوری باقاعدہ صورت یعنی ایک پورا کا پورا ایک مضمون جو ہے، اسی لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے ایک سورت کا نام دیا گیا. جیسے ہم کہتے ہیں اب سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ جب ختم ہوگی تو اگلی جو سورت شروع ہوگی اس میں یقیناً جو اسٹارٹ ہوگا وہ آیتیں آگے ملتی جلتی مضمون آئیں گے، لیکن جو ایک جو جس کو کہنا چاہیے کہ جو مضمون کا ابتدا ہو رہی ہے وہ بالکل مختلف ہوگی. سورۃ البقرہ کی آخری آیت کو آپ دیکھ لیں کہ اس کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے. ایک دعا کرتے 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 وہ وہاں پر آ کے اس کا اختتام ہو گیا سورۃ البقرہ کا. اور آگے جو اگلی صورت ہے وہ جو شروع ہوتی ہے اس کا ابتدا دیکھ لیں کہ وہ تھوڑی سی کچھ. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک آیت ختم ہو رہی ہے وہ دوسری آیت سے یقیناً وہ بہت حسن کمال ہے یہ. اور اب اس سے کہ آیت نمبر 30 سے جو بات سمجھانی ہے اس کی بھی بنیاد ایک رکھی جا رہی ہے. یعنی یہ سب کچھ تو وہ کرنے والا ہے، یہ سب کچھ تو میں یہ کر رہا ہوں، یعنی میں زندہ بھی کروں گا پھر مار دوں گا پھر زندہ ہوگے اور پھر جو ہے نا میری طرف آؤ گے، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن جہاں پر تمہاری زندگی گزر رہی ہے، جو تم گزر بسر کر رہے ہو، جو اپنی ضروریات پوری کر رہے ہو، اس میں جو بھی سب کچھ جو ہے وہ تم انسانوں کے لیے وہاں پر تیار کیا گیا ہے. یعنی اتنی مخلوقات جو ہے وہ ایک خدمت میں لگی پڑی ہے اللہ پاک کی، فرشتوں سمیت. لیکن خاص طور پر چونکہ ہم زمین سے اپنے ساری ضروریات پورے کر رہے ہیں، کسی چیز پہ بھی آپ لے لیں، ویسی ویڈیو لمبی کرنے والی بات ہے، ہر چیز جو ہے ہمیں زمین سے پوری ہو رہی، احکامات اوپر سے آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پانی اللہ پاک کہتا ہے کہ میں آسمان سے برساتا ہوں تمہارے لیے، آسمان سے بالکل ضرور ہمیں برستا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہے کہ وہ بھی ایک پروسیس ہے، وہ یہیں سے پانی کے بخارات، لیکن ہے کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کا ایک حکم ہے، وہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں گیا اور اوپر سے پانی آیا. وہ بھی جو ہے نا وہ وہاں پر پانی کا بننا اور گیسز کا، یعنی وہ بھی ایک پروسیس ہے. باقی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب کچھ کیونکہ وہ پانی بھی جو ہے نا بخارات کی صورت میں یہیں سے جاتا ہے. اس پیرائے میں یہ میں بات کر رہا تھا، لیکن ہے کہ اس میں یقیناً اللہ پاک کی کوئی حکمت ہے کہ وہ ہمیشہ پانی کے لیے یہ کہے کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، بادلوں سے پانی آتا ہے. تو یعنی اس کے اندر آپ کی اس وقت سے لے کے اب تک کی ضروریات جو ہے وہ یہ زمین پوری کر رہی ہے انسانوں کی. تو یہاں پر جتنی چیزیں جو ہماری ضروریات ہے آج بھی، آئندہ آنے والے وقت بھی، کوئی چیز جو ہے نا ہم نے دریافت کر لی اور یا بنا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایجاد کر لی، تو وہ اصل میں دریافت ہی ہو رہی ہے کیونکہ وہ آلریڈی پہلے سے موجود ہے. اور یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی کچھ ہے علم کا یا کوئی چیز بننے والی چیز، وہ ضروریت کے تحت وہ بھی ہم جو ہے نا مجبور ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو پیدا کردہ اشیاء ہیں، جو مخلوق ہے، یعنی مثال کے طور پر ہم نے جہاز بنایا
تو اس کے لیے جو لوہا اور جو مٹیریل اور جو بھی لوازمات جو ہیں وہ اس زمین سے نکلے. ہم نے خود سے لوہا نہیں بنایا. لوہے اس کو ہم نے کوئی مختلف شیپ دے کر تو ہم نے ایسا کچھ کیا. لکڑی کا ہم کوئی شاہکار اگر بنا رہے ہیں تو وہ لکڑی بھی اللہ پاک نے ہمیں درختوں ہی کے ذریعے دی، اور درختوں کو پیدا کرنے والا پھر وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی جس چیز کو بھی ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو ہم جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف نکلے گا اس کا. تو یعنی اللہ پاک یہ کہہ رہے کہ سارے کے سارے انتظامات جو ہے وہ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ انتظامات ہوئے ہیں. سب کے کس دور میں کیا لوگ ہوں گے، ان کا علم کہاں تک پہنچے گا، وہ کن چیزوں کی ان کو ضرورت پڑے گی، وہ اس وقت کے لحاظ سے ان کو وہاں پر میسر ہو گیا. اور ہر دور میں ایسے ہی ہوتا رہا. اب آج کے دور میں جو چیزیں ہیں وہ اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں نکلی تھی، اسی زمین سے نکل رہی ہیں. پیٹرولیم، گیسز، ان کو اسٹور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی اسٹوریج نہیں تھی کہ کیا جاتا ان کا، لیکن اب ہے تو یہ اسی زمین سے نکل رہی ہے. آگے آنے والے ادوار میں نامعلوم اور کون سی ایسی جدت آ جائے گی، کیا کچھ جو ہے نا دریافت کر لیا جائے گا، اس کا بھی یقیناً ہوگا. یہ انٹرنیٹ، یہ ریڈیو ویوز، یہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا، لیکن یہ دریافت اب ہوا ہے. بہرحال یہ باتیں خود اس طریقے سے جتنی باتیں ہم کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کی نعمتوں کی جو ہے وہ کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، یعنی لا تعداد نعمتیں جو ہے. تو وہ یہ کہہ رہے کہ جو زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب جو ہے وہ لکم، دیکھیں لکم میں ذرا محبت دیکھیں، تمہارے لیے سب کا سب جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا. اور وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ پیدا کر دیا تمہارے لیے. اب اس کے بعد آسمان کا ذکر ہے. یعنی پہلے جو ہے اللہ پاک نے زمین تیار کی، یعنی یہ ترتیب کے لحاظ سے دیکھ لینا. ثم استوى، پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء، آسمان کی طرف. یعنی پھر اس نے اس کے بارے میں جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوا. یعنی وہ یہ نہیں تھا کہ وہ بنا ہوا تھا، یعنی وہ ایک یعنی جو یہ اب اللہ کے علم میں کہ وہ کس شیپ میں تھا، یہ وہی جانتا ہے کہ وہ کس شیپ میں تھا. ہم اتنی بات سمجھیں گے جتنی ہمیں اس نے علم دیا، یا اس قرآن سے مزید تحقیق کر کے جو وہاں تک پہنچے وہ بھی اسی کلام پاک کے، اسی کتاب کے مرہون منت ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. تو ثم جو ہے وہ پھر، اور استوا، اب سین، واو اور یا، اسی سے وہ نکلا جو ہم نے پہلے پڑھا ہے. سواء انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے کہ وہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ برابر ہے ان کے لیے، وہ نہیں ڈریں گے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی. یہ وہی سواء ہے، اسی سے نکلا ہے. اب یہ طول و عرض کی قدر و قیمت میں برابر ہونا، درمیان میں ہونا، یعنی کسی چیز کا درمیان یا وسط، تو یہ سب انہی معنوں میں ہیں. ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں کہ دو ان چیزوں کا باہم برابر ہونا. لیکن اس کے بعد جو ہے اگلا جو اسم ہے اس سے پہلے اگر الہ اس کے بعد اگر آ جائے تو اس کے معنی جو ہے نا چینج ہو جاتے ہیں. اس کے معنی ہو جاتے ہیں کہ متوجہ ہونا. پھر متوجہ ہوا وہ الی السماء، آسمان کی طرف. اب ادھر یہ آپ دیکھیں کہ آسمان کی طرف،
اب یہاں پر آسمانوں نہیں آ رہا، یعنی وہ جو بھی مادہ تھا اس ایک مادے کو اللہ پاک نے سما کہا، آسمان، اور پھر اس کو جو ہے اللہ پاک نے اس کو تبدیل کیا 7 آسمانوں میں۔ یہ اللہ پاک ہی بتا رہے ہیں، ہم تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ فَسَوَّاهُنَّ، پس اب یہ سوا جو ہے یہ بھی اسی سین واو یا اسی مادے سے یہ نکلا ہوا ہے، تسویتن، اور یعنی کسی چیز کی کمی یا زیادتی سے پاک، کسی چیز کو کمی یا زیادتی سے پاک کرنا، یعنی ہر لحاظ سے مناسب موضوع بنانا، نوک پلک درست کرنا، ہموار کرنا، یہ اس سوا۔ تو یعنی مطلب یہ میں اتنی وہ باتیں گرامر والی اس میں نہیں کر سکتا، پھر لوگوں کی ذرا دلچسپی تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، ہر کسی کی بات نہیں ہے، ہم تو اس معنی پر زور دیتے ہیں، وہ معنی جو ہے وہ کیسے نکلتے ہیں، اور یہ لفظ معنی جو ہے یہ بھی جو ہے آج یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی ہماری زبانوں پر چڑھا ہوا ہے بچپن سے۔ اصل لفظ ہے معنی، معنی جو ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے، معنی ہے صحیح لفظ، یعنی اب یہ اس کلام پاک کو اس کی جو ہے لغت اور اس کی گرامر، اس میں آنے سے یہ ان چیزوں کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم کتنی بڑی جو ہے وہ پڑھنے میں ہی ہم غلطیاں کرتے رہے، اردو پڑھنے میں بھی ہماری غلطی، یعنی اصل لفظ ہے کلمہ، اور کلمہ ہم نے لگائی ہوئی ہے، ہمارے منہ سے ابھی بھی نکل جاتا ہے بات کرتے ہوئے، لیکن ہے کہ اب کیا کیا جائے، یہ اس کے اوپر تو ہم بہت پہلے ہی جو ہے نا اس المیے پر ہم بات کر چکے ہیں کہ توجہ پتہ نہیں کس طرف رہی ہے، اور اب ہر کوئی جو ہے وہ یہاں پر اب کیسے پہنچے، یہ تو ان ٹیچرز کا، ان استادوں کا جو ہے، یہ میں یہی کہوں گا، پھر ان کو قصوروار ٹھہراؤں گا کہ وہ انہوں نے اس طریقے سے ان باتوں پر توجہ ہی نہیں دی کہ ہماری یعنی اردو بھی جو ہے ہماری اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے بولنے میں، یعنی بگڑتے گئے، الفاظ بگڑتے گئے، یعنی ہماری غلطی ٹیچر نے کبھی نہیں نکالی نا، یہ تو یقین کریں کہ یہ کل یا پرسوں نکلی ہے، سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ بہرحال تو نوک پلک کے سے اس کو درست کرنا، پس اس نے درست کیا ان کو، ہننا، اب یہ ہننا جو ہے یہ ہم مذکر کے لیے جمع میں، اور ہننا جو ہے مؤنث کے لیے جمع میں، ہننا۔ تو اس کی اب تعداد کی وجہ سے یہ عربی کا جو ہے کچھ ایک قاعدے کے تحت ہے کہ چونکہ وہ 7 آ رہا ہے، 1 سے لے کے جو ہے یعنی 3 سے لے کے 10 تک جو ہے وہ یہ یعنی مؤنث کی طرح اس کو یہ اس کا سلسلہ چلتا ہے۔ بہرحال یہ اس میں آپ اس وقت ہم نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے۔ 7 سماوات، 7 آسمانوں میں، یعنی ایک آسمان تھا، اس کو 7 میں اللہ پاک نے تقسیم کیا، اور اس کو درست اور نوک پلک اس کی، یعنی اندازہ لگائیں کہ اب آگے آ رہا ہے نا ذکر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ترتیب دیکھیں کہ اب آگے آدم کا سٹارٹ ہو رہا ہے کہ وہ کیسے وجود اس کا کیسے آیا۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام پہلا شخص ہوگا، وہ پہلا انسان ہے جس کو اللہ پاک نے بنایا، اس کے بعد ہی یہ سلسلہ چلا، اس کے بعد ہی جو ہے نا یہ زمین جو ہے وہ آباد ہوئی،
اور آج تک آباد ہے، تو یعنی انسانوں کو آباد کرنے کے لیے وہ پہلا وہ جو شخص تھا وہ ابھی نہیں بنا۔ اللہ پاک اس سے پہلے یہ بتا رہا ہے کہ ان کو یہ بتائیں۔ بن تو چکا کیونکہ آیات آ رہی ہیں تو وہ لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ سب باتیں بتائیں۔ اب یہ بھی جو ہے یہ اسی میں شامل ہے کہ کیف تکفرون، کس طرح سے تم جو ہے تعجب کی بات ہے کہ کیسے تم جو ہے ان سب باتوں کا انکار کر لیتے ہو، جبکہ اس نے جو ہے یہ سب چیزیں زمین میں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ تم آج باتیں کرو، تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا۔ تو فسواہن سبع سماوات، 7 آسمانوں میں اللہ پاک نے اس کو پھر ایک آسمان کو اللہ پاک نے 7 آسمانوں میں تقسیم کر کے اس کی نوک پلک درست کر کے اس کو ٹھیک کر دیا۔ پہلے زمین بنائی، رہنے کی جگہ بنائی، یعنی پہلے جو ہے وہ رہنے کی جگہ بنائی، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک زمین پر جو ہے وہ بنیادوں سے دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ چھت اس کے بعد ڈلتی ہے، پہلے چھت نہیں ڈلی۔ یہ بھی ایک ترتیب ہے، یہ ایک گرامر کی کسی کلاس میں یہ میں نے سنی تھی، یہ بات اچھی ایک مثال دی انہوں نے۔ تو یعنی پہلے زمین بنائی اور اس میں تمام ضروریات وہ پوری کر دی اللہ پاک نے، کیونکہ اس کے تو علم میں ہے کس طرح سے لوگ آئیں گے، کیا ان کے خواہشات ہو، کیا وہ چاہیں گے، کیسی کیسی سوچ ہوگی ان کی۔ تو قیامت تک کے لیے جو ہے نا ضروریات پوری ہیں۔ آج تک جو ہے اس کی کمی نہیں ہوئی کبھی، انسانوں نے کی ہے کمی، اللہ پاک نے نہیں کی۔ ذخیرہ اندوزی کر کے، تباہیاں کر کے، فساد کر کے، جو اللہ اب آگے آیات میں آئے گا کہ فرشتوں نے بھی یہ مشورے کے طور پر ہمارے لیے اندازہ لگائیں، ان کو بھی اتنا شعور والی مخلوق تھی، اس پر بھی بات ہوگی۔ وہ میرا سب سے دلچسپ جو ہے نا وہ ٹاپک، اسی کا مجھے بڑا انتظار تھا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس کا مجھے بڑا انتظار تھا۔ یعنی بڑا دلچسپ ہے نا کہ انسان ابھی نہیں بنا تو وہ کیسے اس کی ابتدا ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان کو بتائیں کہ کیسے اس کی ابتدا کی گئی۔ تو یعنی یہ دیکھ لیں کہ آگے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ علم یہاں پر اسی لیے ہے، اللہ پاک نے یہ علم جو ہے یہ اس کا وہ جو علم رکھنے والا ہے، جو وہ علم یعنی وہ کیسا جاننے والا ہے کہ کس وقت کی کیا ضروریات ہوگی، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بالکل ٹھیک طریقے سے نوک پلک سیٹ کر کے سب کچھ کیا۔ زمین کو جو ہے نا بھرپور کر دیا، انسانوں کی ضروریات سے بھر دیا اس کو۔ ہر چیز جو ہے دیکھ لیں کہ جمیعاً، ہر چیز فی الارض جمیعاً، ہر چیز جو ہے سب کی سب چیزوں سے جو ہے نا وہ تمہارے لیے مخاطب انسان ہے۔ کسی جانور کا ذکر ہے یہاں پر، کسی فرشتے کا ذکر ہے، انسان کا ذکر ہے، اسی کی بات چل رہی ہے کہ تمہارے لیے جو ہے ہم نے اس کو ہم نے بنایا، خلقہ بنایا ہم نے۔ تو اور اس کے علم میں ہے کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کیا دور آئے گا تو وہ لوگ ڈیمانڈ کریں گے، اور وہ جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ سوچیں اور وہ یہاں سے ان کو نہ ملے گا ضرورت کے تحت۔ آگے آنے والا وقت جو ہے اب دیکھ لیں کہ وہ پیٹرولیم سے ہٹ کر اب کچھ ایسی دھات ہیں، کچھ ایسی زمین کے اندر چیزیں ہیں جو ان کو استعمال کر کے، ان کو پیوریفائی کر کے اس سے جو ہے وہ انرجی حاصل کی جائے گی۔ تو اس پر
اس وقت بات کرنے کا نہیں موقع، کچھ باتیں ذہن میں آ رہی تھیں، لیکن میں ویسے اشارتاً بس ایک یہ بات کر دی کہ کچھ ایسی چیزیں شروع ہو گئیں اب، یعنی ایک انرجی کو جو ہے نا اس کی کنورژن ہوگی فیوچر میں۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سب کچھ زمین سے نکل رہا ہے نا، یہ خزانے ہیں، یہ معدنیات ان پہاڑوں کے اندر کس طریقے سے، اب مطلب ہے کہ یہ ابھی تو نہیں رکھی ہے اللہ پاک نے، نکل اگر رہی ہے تو یہ ابھی رکھی ہے، یہ سب کچھ بنا کے آپ دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے اس کو محفوظ کیسے کیا۔ یہ پہاڑوں کو جو ہے نا رکھنا ایسی بے معنی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، تو ان کے اندر جو ہے یعنی اس کو کسی طریقے سے کوئی فوری طور پر جو ہے بغیر مشینری کے کوئی مطلب محفوظ، یوں سمجھ لیں، بس مختصر بات ہے کہ وہ اس کو اتنا محفوظ کیا گیا ہے کہ وہ بہت ہی اہم چیز ہے اس کے اندر۔ اور یعنی کہ سب پہاڑ، کچھ پہاڑ تو یعنی اور مقاصد کے لیے بھی ہوں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر جو ہے یہ جو بھی کچھ ہے الٹیمیٹ جو ہے وہ اس کا زمین ہی نکلتی ہے، آخری اس کا سرا جو ہے وہ زمین ہی ہے کہ بس یہ زمین کے اندر ہے۔ تو ہم اسی لیے اب بات کریں گے، اللہ پاک نے بھی زیادہ تر یہی اسی لفظ کو استعمال کیا کہ یہ کتنی بار آیا ہے یہ لفظ، یعنی بغیر بے معنی جو ہے بے معنی جگہ پر نہیں ملے گا ہمیں کہ یہ معنی کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس در بھی دیکھ لیں، اس لائن میں بھی، اس جملے میں بھی جو ہے یہی کہ وہ ذات ہے جس نے جو بھی کچھ زمین میں ہے سب کا سب تمہارے لیے بنایا ہے اس نے، بس اب سمجھ جائیں اس پر، اس سے استعمال کرتے رہیں، نکالتے رہیں۔ تو یعنی یہ وہ انسان جو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کیسے جو ہے وہ کفر کر لیتا ہے، اللہ پاک یہ جو ان کو تعجب کر رہا تھا کہ کس طرح سے یہ کفر کر لیتے، وہ ان باتوں پر یہ غور نہیں کر رہے کہ یہ کس نے بنائی ہے، یہ چیزیں کون لے کر آ رہا ہے، یہ کیسے ہمیں میسر ہو رہی ہیں یہاں پر۔ تو یعنی پہلے ہمارے لیے جو ہے وہ رہائش کا بندوبست کیا گیا، پھر جو ہے اس کو اب ایک آسمان دنیا جو ہے یہ بھی ہم سے جو ہے نا ہماری نظروں سے کس قدر اوجھل ہے کہ بس ہم اتنے ہی کہ رات میں ہم ستارے دیکھ لیں اور دن میں سورج دیکھ لیں، یا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نیلے رنگ کی سلسلہ ایک چلے جا رہا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ایک عام اس میں۔ پھر وہ سائنس جہاں تک پہنچی ہے اس نے تو یعنی یہ اب یہ وہی بتا رہا ہے نا، یعنی یہ اللہ پاک کا ایک وسیلے اور وسائل اس نے ایسے دیے ہیں کہ اسی کی مخلوق سے، اسی کے وہی لوگ جو ہے وہی جو ہے جو نہ ماننے والے ہیں وہی اس کی نشانیاں کھول کھول کر بیان انہی کے ہاتھوں سے بیان ہو رہی ہیں، ایمان نہیں لا رہے، وہ چیزیں نکال کے ہمیں بتائے جا رہے ہیں، اسی کھوج میں لگے کہ یہ کیسا، یعنی وہ اپنی ایک تگ و دو میں لگے ہوئے۔ سکتا اللہ پاک نے جو ہے ان کو اسی لیے یہ سب کچھ کیا ہوا، یہ اللہ پاک کی ذات جانتی ہے کہ وہ کس کو کہاں پر کس طریقے سے کیسے پیدا فرمایا ہے، لیکن ہے کہ جو بھی جو ہے اپنی جس اپنی فیلڈ میں جو وہ کوشش کر رہا ہے وہ اس کے اندر وہ پا ضرور رہا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ یہ بھی ایک آیت کا ترجمہ ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ تو وہ جس میں جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ مل رہا ہے، وہ اس میں کوشش کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، لیکن ہے کہ وہ ایک اس میں ہے کہ یہ کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، ایسی جو ہے وہ دوربینیں نکال لی کہ وہ کہاں سے کہاں تک۔ بہرحال ہے کہ یہ ہم آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں اس پر، تو اب کیا بات کریں، یعنی ایک آسمان دنیا اور پھر اس طرح کے سات آسمان ایک کے اوپر ایک، وہ کیوں بنائے؟ تو اس کا تو جواب جو ہے بڑا مشکل ہے کہ اللہ پاک کی ذات سے کیسے کا تو ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اس کیسے میں جو ہے نا کیسے کی اب ہمیں باتیں مل جائیں گی،
کسی بھی چیز کا بھی سوچیں تو وہ کیسے ضرور ہوگا، لیکن ہے کہ کیوں کا جواب بڑا مشکل ہے، کہ یہ جواب ہماری حیثیت نہیں ہے، ایک ہم معمولی مخلوق ہو، گو کہ ہم تمام مخلوقات سے بہتر مخلوق ہیں، لیکن ہے کہ اس معمولی ہونے کے ناطے ہم یہ نہیں ایسا دعویٰ یا ایسی بات کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ تو جزاک اللہ، انشاءاللہ اگلی بڑی دلچسپ آیت ہے، اس میں جو ہے یعنی وہاں سے اب یہاں تک وہ یہاں کہاں سے دیکھیں بات شروع ہوئی، پہلے تو وہ اس سے یعنی مختصر طور پر تین ایمان اور یقین سے، پھر وہ شرائط مومن کی کیا ہوں گی، پھر منافقین کی کیا ہوں گی، پھر کفار کی کیا ہوں گی، یعنی کفار کا ذکر آیا تھا، پھر نہ ماننے والوں کا، پھر منافقین کی کیا ہوگی، اور پھر جو ہے وہ ایک کھلی ایک دعوت چلتی رہی، پھر وہ جو ہے ان کے انکار کی باتیں ہوئیں، پھر رسالت کی باتیں ہوئیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اس سے پہلے والی آیت کے جی پتہ نہیں اب یہ اس ساری کیسی انکار کر لیتے ہیں، جب کہ یہ اپنی ذات پر یہ غور نہیں کرتے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے انہیں زندگی بخشی اور اس کے بعد ہم پھر موت دے دیں گے، پھر ان کو زندہ کر کے یہ سب کے سب ہمارے پاس آئیں گے۔ اب یہ والی جو آج کی جو آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے ان کو یہ ظاہر کر دی یہ بات کہ یعنی یہ اب یہ اس بات پر بھی سوچیں کہ یہ سب چیزیں جو میسر ہیں ہمیں اس واقعی زمین میں میسر ہیں، اور ان زمین اور آسمان کو بنانے والا کون ہے، اور ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر طرح کا وہ جاننے والا ہے، ہر طرح کا علم رکھنے والا ہے، ہر شے پر، کل شیء، ہر شے پر، ہر چیز کا علم جو ہے وہ اس کے پاس ہے، یعنی ہر چیز کو وہ جانتا ہے، کہاں پر وہ پڑی ہے، کیوں وہ بنی ہے، کیسے وہ بنی ہے، کب تک وہ بنے گی، کس کام کی، یعنی ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، علیم۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کافی دلچسپ ہوگی، یعنی اس سے دلچسپی شروع ہوگی، ساری دلچسپ ہیں دیکھا جائے تو، لیکن ایک اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس میں انسان کا ذکر ہے، اس میں میرا ذکر ہے، اس میں آپ کا ذکر ہے کہ ہمیں جو ہے کیسے ہماری ابتدا کیسے ہوئی، ہمارے باپ کی ابتدا کیسے ہوئی، وہ کیا سین تھا، وہ کیسا وہ مجمع تھا، کہاں ہمارا تذکرہ ہوا، یعنی ابھی ہمارا وجود نہیں ہے، ہمارا تذکرہ کر دیا، یہ بتا رہا ہوں، کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا نہیں، اس کا تذکرہ پہلے کر دیا، ذکر۔ تو جو پڑھا اور سنا اللہ پاک اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے پڑھنے میں، ان کے الفاظ کی ادائیگی میں، اور جو ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس میں جو کمی، کوتاہی، غلطی، بے ادبی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک اپنے خاص لطف و کرم سے مجھے معاف فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام۔